کہ جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سر، یہ بھی تھوڑا بتائیے گا، یہ پروپیگنڈا جس میں فوج کو اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا، اب وہاں پہ تو بلوچستان سے تو کوئی خبر آئی نہیں سکتی تھی، یا تو فوج دے سکتی تھی، وہ آپ نے پہلی دفعہ بھی بتا دی، یا سیکورٹی ذرائع سے ہمیں مل رہی تھی، پہلی دفعہ آپ نے آ کے آفیشیلی بھی بتائی ہے، یا دوسرا وہ ٹیررسٹ جو ہیں جو افغانستان میں یا انڈیا میں کالز کرو گے وہاں سے، تو سوشل میڈیا نے جو بڑا ڈرٹی رول پلے کیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کہاں سے ان کے پاس یہ تصاویر آ گئیں، کہاں سے ان کے پاس یہ خبریں آ گئیں، ان کا سورس کیا تھا، یہ کیا تھا؟ جی پہلے تو میں آپ نے 4 جو ایف سی کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، میں بتاؤں اس میں 3 جوان جو ہے وہاں ایک پکٹ پہ انہوں نے پہلے جو ہے اس کے قریب جو پکٹ تھی اس کو انہوں نے وہاں پہ ان کو شہید کیا تھا، تو وہ اس کلیئرنس آپریشن میں شہید نہیں ہوئے۔ ایک جو ایف سی کا ہمارا غضب بند اسکاؤٹس کا جوان ہے وہ کل آپریشن کے دوران شہید ہوا۔ آج جو آپریشن کیا گیا جس میں یہ فائنل کلیئرنس آپریشن ہے، اس میں الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا۔ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو ڈرٹی رول پلے کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ بات قابل غور ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز، پرانی تصاویر، انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ اور دس ایکچولی شوز کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اور ان کے آقاؤں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور یہ پہلے بھی واضح ہے۔ آپ کو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب کلبھشن یادیو کا واقعہ ہوا اور کس طرح وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے دنیا نے دوبارہ دیکھا کہ ہاؤ دس نیکسس آف دی سلیو اینڈ ماسٹر اٹ ایمرجڈ ان دی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا۔ سر انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی، وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھین چڑھا رہے ہیں، جس پر جتنا بھی میں کہوں افسوس کیا جائے تو کم ہے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا نیشنل کامران آئی تھنک یہ ہمیں آئی مسٹ سے دس کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف بخوبی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس انتشاری سیاست کی جو پیچیدہ اس کے پیچھے جو کمپلیکس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو بھی ابھی ان کو سمجھ آ رہے ہیں۔ رائٹ، لیکن سر اس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا اس کے اندر کہ کچھ سیاسی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، مخصوص سیاسی حلقے کہہ لیں آپ یا کچھ کوارٹرز جو ہیں پالیٹکس کے، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، مجھے پتا آپ کا پالیٹکس پہ آپ کومنٹ نہیں کرتے، لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ کیونکہ شاید آپ لوگوں کا یا ہماری افواج کا فوکس زیادہ جو ہے نا وہ سیاست کی طرف ہے، دہشت گردی کی طرف نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹیز کو، اور تو فوکس وہ ہٹ گیا ہوا ہے، اس کے ریئیکشن میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے۔ ہاؤ ڈو یو رسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ لیکن پہلے میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو امن عامہ ہے، انٹرنل سیکیورٹی، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی کیا یہ آرم فورسز کی ذمہ داری ہے؟ حکومت جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے، روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں۔ جی، آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، دے آر اے سمبل آف ریزسٹنس اینڈ فائٹ اگینسٹ دس مینیس آف ٹیررزم ان پاکستان۔ اصل جو سوال ہے نا جی، جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ نے لینی ہے، ان معاملات کا کیا بنا ہے۔ مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں، جی، اس کے بارے ان معاملے کا کیا حالات ہیں۔ مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق۔ صحیح، ویئر وی اسٹینڈ اوور دیئر،
ویئر وی اسٹینڈ، جہاں پہ الیگل اسپیکٹرم، جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے، اس پہ ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں، ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں، کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کا دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم اینڈ سم آف دی پیپل آل دا ٹائمز، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل آف دا ٹائمز. بالکل صحیح. ڈی جی صاحب، میں ایک دفعہ سم اپ کرتے ہوئے آپ کو، مجھے دیکھیں بہت خوشی کی بات ہے آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے، ہمارا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا. خیر 21 لوگ شہید ہوئے، وہ بھی نقصان ہے، لیکن جس طرح ہم سوچ رہے تھے 400 سے اوپر لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان میں سے بیشتر یرغمالی تھے. آپ نے ابھی آ کے ہمیں یہ بریکنگ سٹوری دی کہ آپریشن کامیاب ہو گیا، تمام مسافروں کو جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا. 21 لوگ شہید ہوئے اور اس کے اندر ہماری فورسز کے ایف سی کے جو ہے وہ ایک جوان شہید ہوا ڈیورنگ دا آپریشن، جبکہ 3 تھے وہ پہلے آپریشن سے پہلے ہوئے. تو یہ آپریشن سے پہلے جو پکٹ تھی اس کے اوپر جب انہوں نے اٹیک کیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں اٹیک کیا، یہ بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا پاکستان سے کہ اس طرح جس طرح ہندوستان میں پروپیگنڈا کیا جائے، بڑا اسٹرانگ میسج آئے گا کہ پاکستان کو اب اس طرح یرغمال نہیں بنا سکتے. بڑی سینسٹیو سچویشن تھی. میں پاکستان کی آرمڈ فورسز کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس موقع پہ انسانی جانوں کو بھی بچانا ہے، سوسائڈ بامبنگ کا بھی خدشہ ہے، اور اس موقع پہ یہ آپریشن کیا ہے ایئر فورس نے اور آرمڈ فورسز نے. بہت شکریہ ڈی جی آئی SPR ہمارے ساتھ موجود تھے، اور افواج پاکستان کا جناب، یہ تو بہت بڑی خوشی کی خبر ہمیں ملی ہے اس پلیٹ فارم پہ اس وقت. جی شکر، الحمدللہ. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بغیر بہت بڑے جانی نقصان کے یہ آپریشن سکسیسفلی کمپلیٹ کر لیا ہے. یرغمالی رہا ہو گئے ہیں، دہشت گرد ان کا صفایا کر دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑی باعث اطمینان خبر ہے. اور ہم کہتے ہیں اسی نوٹ پہ بریک لے لوں اگر میں. جی شور. میں کوئکلی ذرا ایک دفعہ وہ ویڈیو دکھا سکتے ہیں، وہ جو آپ ویڈیو میں لوگ جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جی افواج پاکستان کے لوگ وہاں یرغمال، بھئی افواج پاکستان کے لوگ نے تو وہاں سے جا کے اس وقت آپ کو بتایا ڈی جی آئی SPR نے یرغمالیوں کو رہا کرایا ہے. وہ ذرا ویڈیو میں ایک دفعہ پھر دکھا سکیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹینسٹی آف سچویشن کیا تھی جس میں پاکستان کی آرمڈ فورسز نے جا کے وہاں آپریشن کیا، اور سپرب آپریشن اس لحاظ سے کہ کتنی زندگیاں ہم نے بچا لی. یہ ہے وہ 3 گروپس میں جو ہم نے عام یرغمالیوں کو وہاں بٹھایا ہوا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین بیچ میں نظر آ رہی ہے، اور یہ یرغمالی جب فوج نے آپریشن کر دیا اس کے بعد یہ رہا ہوئے. یہ بھی ایکسکلوسیولی آپ نے دیکھا آج ہمارے پروگرام میں، ایکسکلوسیولی آج یہ بتایا گیا. اور میرے پروگرام کے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی اچھی خبر جو ہے وہ، جو پوری قوم ایک ٹینشن میں ڈپریشن میں تھی 2 دن سے، وہ ڈی جی آئی SPR نے اتنی اچھی خبر جو ہے آج اس پروگرام میں آ کے دنیا نیوز پہ دی، اور جو پورے پاکستان کے لیے خوشی کی خبر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹریجک اس سے ہمیں نکالا گیا.